برسوں پرانی بات ہے کہ ایک قاسم نام کا بادشاہ ایک خوبصورت سلطنت جو کہ پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی تھی میں حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت اور نہایت نیک دل بیٹی تھی جس کا نام شہزادی اینا تھا۔ اس کی رحم دلی کی وجہ سے اس کی عوام شہزادی اینا کو بہت چاہتی تھی۔ یہ سلطنت اس کے والد بادشاہ قاسم کی حکومت میں خوشحال تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بوڑھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ ایک دن جب شہزادی اینا اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کر رہی تھی تو ایک پراسرار بوڑھی عورت محل کے دروازے پر آئی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کپڑے میں لپٹا ہوا بنڈل تھا۔ دربار کے محافظوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی اینا نے اسے دیکھنے پر اصرار کیا کیونکہ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد پر یقین رکھتی تھی۔ شہزادی اینا کو دیکھتے ہی اس بوڑھی عورت نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شہزادی اینا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں جو مشکل وقت میں آپ کو سچائی دکھائے گا۔ یہ ایک آئینہ ہے، لیکن یہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے، اس میں جادوئی طاقت ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنے لپٹے ہوئے ہاتھ سے وہ بوسیدہ کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت اور چھوٹا سا آئینہ تھا۔ اس کا فریم سنہری رنگ کا تھا اور اس کے ارد گرد پراسرار نشانات کنندہ تھے۔ وہ آئینہ اس قدر چمک رہا تھا جیسے اس میں ہزاروں ستاروں کی گرد چھپی ہو۔ یہ آئینہ آپ کو وہ نہیں دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ دکھائے گا جو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی نحیف آواز میں مزید کہا، لیکن خبردار شہزادی صاحبہ، سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ بوڑھی عورت نے وہ آئینہ شہزادی کی خدمت میں پیش کیا۔ شہزادی اینا نے اس بوڑھی اور پراسرار عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہ عورت اسی طرح غائب ہو گئی جیسے وہ آئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں بادشاہ قاسم کی حالت مزید خراب ہونے لگی اور سلطنت میں مایوسی پھیلنے لگی۔ بادشاہ نے شہزادی اینا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بیٹی شادی کر لو، کیونکہ ہم سایہ ریاست کا شہزادہ شہزادی اینا سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ خوبصورت اور امیر تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس نے شہزادی اینا کو بے چین کر رکھا تھا۔ ایک شام جب شہزادی اینا شہزادے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اس نے آئینہ اٹھایا اور کہا، اے جادوئی آئینہ، مجھے شہزادے فہد کی جو حقیقت ہے وہ دکھاؤ۔ آئینے کی سطح پانی کی طرح ہلنے لگی اور ایک منظر بننے لگا۔ شہزادی اینا نے دیکھا کہ شہزادہ فہد ایک تاریک غار میں موجود ہے اور اس کے سامنے ایک نہایت ڈراؤنی شکل کا جادوگر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اینا کے ملک پر قبضہ کر لیں۔ شہزادے فہد کو شہزادی اینا اور اس کے والد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف ان کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی اینا اس منظر کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی اینا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادے فہد سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ اگلے دن شہزادی اینا نے شہزادے فہد کو شاہی باغات میں چہل قدمی کی دعوت دی۔ جیسے ہی وہ دونوں چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، شہزادی اینا نے بڑی چالاکی سے گفتگو کا رخ شہزادے فہد کی خواہشات کی طرف موڑ دیا۔ شہزادہ فہد یہ سمجھتے ہوئے کہ شہزادی اینا اس پر بھروسہ کر چکی ہے تو اس نے اپنے ارادوں کو فخریہ انداز میں ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہزادی اینا سے شادی کرنے کے بعد شہزادی کے والد کو اقتدار سے ہٹا دے گا اور اس کے بعد وہ خود بادشاہ بننا چاہے گا۔ شہزادے فہد کی باتیں سن کر شہزادی اینا نے فوری طور پر کارروائی کی۔ اس رات شہزادی اینا نے اپنے محل کے قابل اعتماد محافظوں اور اپنے ملک کی فوج کے سپہ سالار کو جمع کیا اور انہوں نے شہزادے فہد کو فوراً گرفتار کیا اور اس کی سازش کا پردہ بھی فاش کیا۔
سلطنت کی عوام کو یہ خبر سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے شہزادے فہد کو سلطنت سے جلا وطن کر دیا۔ اب جبکہ خطرہ ٹل گیا تھا لیکن شہزادی اینا کو اب بھی اپنے والد اور سلطنت کی فکر تھی۔ اس نے دوبارہ آئینے سے رجوع کیا اور پوچھا، مجھے بتاؤ کہ میں اپنے والد اور اپنی سلطنت کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ اس بار آئینے نے اسے ایک تصویر دکھائی جہاں اسے ایک جادوئی جنگل میں ایک نایاب پھول اگتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ پھول کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شہزادی اینا نے فوراً اس نایاب پھول کو تلاشنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس پر اسرار اور تاریک جنگل کی طرف جلدی سے چل دی۔ جادوئی جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دوست اور کچھ دشمن شہزادی اینا کو راستے میں کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں وہ شریف جادوگر بھی تھا جو اسے راستے پر سے بھٹکانا چاہتا تھا، اور ایک بڑا ناگ تھا جو اس وادی کی حفاظت کرتا تھا جہاں وہ نایاب پھول اگتا تھا۔ شہزادی اینا نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا بڑی ہمت اور بہادری سے سامنا کیا اور بالآخر اس وادی میں جا پہنچی۔ شہزادی کی آنکھیں اس پھول کی روشنی سے خیراں ہو رہی تھیں۔ پوری وادی اس پھول سے نکلنے والی روشنی سے منور ہو چکی تھی۔ شہزادی آگے بڑھی اور اس پھول کو توڑا اور اسے لے کر محل آ گئی۔ شہزادی اینا نے اس پھول کا عرق نکالا اور اسے اپنے والد کو پلایا۔ چند لمحوں میں ہی بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کی طاقت بحال ہونے لگی۔ پوری سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔ عوام اپنی شہزادی کی بہادری پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ جادوئی آئینے نے شہزادی اینا کو وہ سچائی دکھائی جس کی شہزادی کو جاننے کی ضرورت تھی، لیکن اس کی بہادری اور دانائی نے اس کے والد اور سلطنت کو بچا لیا تھا۔ شہزادی اینا نے ہمیشہ اس آئینے کو اپنے پاس رکھا۔ کئی سالوں بعد جب شہزادی اینا نے تخت و تاج سنبھالا تو اس نے انصاف اور مہربانی سے حکومت کی، اور اس ملک کی سلطنت پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی، اور اس جادوئی آئینے کو شاہی خزانے کے طور پر محفوظ رکھا گیا۔